لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں بزرگوں، گزشتہ درس میں اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا تھا۔ یہودیوں نے اللہ کے عہد کو توڑا تو اللہ رب العزت نے ان پر لعنت بھیجی، اور پھر اللہ رب العزت نے نصارہ سے عہد لیا تھا۔ نصارہ نے بھی اللہ رب العزت کے عہد کو توڑا تو اللہ رب العزت نے بطور سزا کے ان کے درمیان بغض اور عداوت کو پیدا کر دیا۔ ان کے آپس میں لڑائیاں، جھگڑے، اختلافات، فرقے بازی، یہ ساری کی ساری نصارہ میں پیدا ہوئی، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تمام اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہاں پہ یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے سب کو دعوت دی ہے کہ تمہاری طرف میرا ایک پیغمبر آ چکا ہے اور ہدایت والی کتاب بھی آ چکی ہے، تم اس کتاب پر بھی ایمان لے کر آؤ اور میرے پیغمبر پر بھی ایمان لے کر آؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت اہل کتاب میں سے یہود و نصارہ موجود تھے۔ انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ان کو اس بات کا احساس دلایا کہ اللہ نے تمہیں اہل علم بنایا، اللہ نے تمہیں کتابیں دی، تمہاری کتابوں میں اس نبی آخر الزمان کی نشانیاں موجود ہیں، پھر تمہیں چاہیے کہ اس آخری نبی پر ایمان بھی لے کر آئیں اور اس پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان لے کر آئیں۔ اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس ہماری طرف سے رسول آ گیا۔ اس رسول سے مراد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں جن کو تم چھپاتے ہو کتاب سے، اور معاف کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو۔ اس آیت مبارکہ کے ٹکڑا میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے پر دلیل ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اہل کتاب بعض چیزوں کو چھپایا کرتے تھے اور بعض چیزوں کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے کہ فلاں فلاں باتیں تم نے چھپائی ہوئی ہیں، اور بہت ساری باتوں سے درگزر بھی کر دیا کرتے تھے۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نے کسی سے لکھنا اور پڑھنا سیکھا نہیں ہے، پھر بھی اہل علم کی غلطیاں نکالتے، اہل کتاب کی غلطیاں بتاتے کہ تم نے اپنی کتاب میں فلاں فلاں چیز کو چھپایا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ حضور ان کی غلطیوں کو بتایا کرتے تھے، کہ جس بات کو وہ چھپاتے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ظاہر کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل تھی کہ باوجود اس کے کہ آپ نے کتاب کو پڑھا نہیں ہے، پھر بھی ان کی غلطیوں کی نشاندہی آپ فرمایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر نور اور کتاب سے ایک ہی مراد ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کی طرف سے نور بھی ہے اور اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت بھی ہے، تم اس کو پڑھو اور اس پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ آگے فرمایا، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام،
جو اللہ کی رضا کے تابع ہونا چاہتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتا ہے سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنی توفیق کے ساتھ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اللہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ قرآن مجید کی طرف سے جب ہدایت حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ علماء نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا ارادہ بھی ہو۔ اگر کوئی انسان ارادہ ہی نہیں کرتا تو پھر اللہ کی طرف سے ہدایت بھی نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ نماز کے لیے اگر ارادہ ہی نہیں کرو گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد نہیں اترے گی۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے پھر اللہ کی طرف سے نماز کی توفیق ہو ہی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی ہدایت پر چلنا چاہے تو وہ آدمی سیدھے راستے پہ اس وقت چلے گا جب اس کا سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ بھی ہو۔ اگر اس کا سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی سیدھے راستے پر نہیں چلا سکتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید اس شخص کے لیے رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے جو ارادہ کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف چلنے کا، پھر اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلا بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔